کہ گلگت بلتستان میں ٹیکسز کی نفاذ ہو نہیں سکتی ہے، انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کا، سیل ٹیکس کا نفاذ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان مین اسٹریم اس کے اندر نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں موجود نہیں ہے، تو اس صورتحال میں کسی زمانے میں شاید انکم ٹیکس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش بھی ہوئی اور اس کو وڈرا کرنا پڑا۔ وہ رجیم جو انکم ٹیکس کی ہے اور دیگر ٹیکسز کی ہے فیڈرل، ان ٹیکسز کی حد تک گلگت بلتستان کے اندر ایک اسٹرانگ موقف پایا جاتا ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ تو وہ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن والا فارمولہ تو اسٹل امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو 2011 میں ایک ٹیکس پروونشل گورنمنٹس کو منتقل ہوا، چونکہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی پہلے نہیں تھی کہ صوبائی حکومتیں سروسز کے حوالے سے کوئی ٹیکس سیس یا کوئی چارج نہیں لے سکتے تھے۔ تو 2011 میں پہلی دفعہ آئین پاکستان کے اندر یہ ایمنڈمنٹ انٹروڈیوس کیا گیا کہ پورے صوبوں کے اندر اگر کوئی صوبہ اپنے سروسز کے نتیجے میں، اپنے سروسز کے عوض میں کسی بھی کمرشل انٹیٹی سے جو اس صوبے کے اندر مطلب اب ریونیو اور مطلب انکم جنریٹ کر رہے ہوں، ان کو سروسز دینے کے عوض ان سے کوئی سروس چارج لینا چاہے تو یہ سروس چارجز کی ان کو پرمیشن دی گئی۔ آئین پاکستان کے اندر یہ انٹری ڈال دی گئی، اسی کے تحت پھر تمام صوبوں نے اس کے اوپر سروسز کا ٹیکس انٹروڈیوس کرایا۔ اس سروسز کی ٹیکس کے انٹروڈکشن کے بعد صوبوں کے اندر پھر ریونیو کی جنریشن، چونکہ سروسز کا جو ٹیکس ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی پروونشل کنسولیڈیٹ فنڈ میں۔ انکم ٹیکس جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے پروونشل کنسولیڈیٹ فنڈ میں نہیں آ سکتا، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کنسولیڈیٹ فنڈ میں جاتا ہے، وہ آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ سیل ٹیکس آپ کے پاس نہیں آ سکتا، کسٹم ڈیوٹی آپ کے پاس نہیں آ سکتی، ان کے اوپر آپ لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس لیجسلیشن کا اختیار ایک ہی ہے، جیسے کہ آپ فائنانس بل انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس فائنانس بل کے ذریعے سے آپ بہت سارے فیسز لگاتے ہیں، بہت سارا اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کا میکینزم کرتے ہیں، اس سے بھی عام آدمی متاثر ہوتا ہے آلموسٹ۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا لبرل کریں، اس کو بھی مطلب عام آدمی کو برڈن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ وہ تمام کمپنیاں جو گلگت بلتستان سے ریونیو جنریٹ کریں، انڈیویجولس نہیں ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ کمپنیز جو گلگت بلتستان سے انکم کما کے جا رہے ہیں اور آلموسٹ گلگت بلتستان کو ایک مطلب ٹیکس ایویژن کا ایک سیف ہیون بنتا جا رہا ہے۔ تو کسی قسم کا کوئی ریگولیشن ہمارے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ آپ کا جو فرض کریں کہ یہ سیلولر کمپنیاں ہیں، جتنی بھی یہ سیلولر کمپنیاں گلگت بلتستان میں انکم ٹیکس بھی نہیں دیتی، سیل ٹیکس بھی ان کے اوپر ایگزمپٹ ہے، کسی قسم کا کوئی نیٹ ورک سے یہ باہر ہے۔ اس نیٹ ورک سے باہر ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی گلگت بلتستان میں ریگولیشن کیسے چل رہی ہے۔ دوسرا بینکنگ سیکٹر ہے، پھر آپ کا جا کے یہ جو انشورنس والا سیکٹر ہے، اچھا اس کے بعد آپ کے 3 سٹار سے اوپر کے جو ہوٹلز ہیں، 3 سٹار سے نیچے نہیں، 3 سٹار سے اوپر وہ والے ہوٹلز، اور 1 ارب سے زیادہ کمانے والے، مطلب 1 ارب سے بڑا جو مطلب کام کرنے والے جو بڑے جوائنٹ قسم کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے گلگت بلتستان کے اندر ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے نیٹ میں نہیں ہے۔ آپ ان سے انکم ٹیکس تو نہیں لے سکتے، سیل ٹیکس بھی نہیں لے سکتے، آپ صرف ان کے ساتھ ایک ہی یہ ہے کہ آپ کا جو کہ ایک 5 سٹار ہوٹل ہے، وہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر یوز کرتا ہے، وہ آپ اس کا سیوریج کو یوز کرتا ہے، اچھا آپ کی بجلی کو بھی یوز کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو حوالے سے آپ فرض کریں کہ ایجنسی ہے، وہ سوچ بارڈر کے ذریعے سے اپنی ٹریڈنگ کرتا ہے، وہ ہمارے روڈ سارے اس کے مطلب اس کے اندر زد میں آتے ہیں، وہ استعمال کر کے وہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا کو سپلائز دیتے ہیں۔
اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں ان کو سروسز قیمت میں ہم تھوڑا سا چارج کرنا چاہتے ہیں.